ٹرمپ کا نیا کارڈ، ایران اسرائیل میں سیز فائر، دونوں ملک 12 روز کے بعد جنگ بندی پر راضی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا دونوں ممالک نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا، کہا امن چاہتے ہیں، پہلے ایران پھر اسرائیل سیز فائر کرے گا۔ فریقین کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں میں بتدریج کمی آئے گی، 12 دن کی جنگ کے بعد بالآخر مکمل امن قائم ہو جائے گا۔ یہ جنگ مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے، ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، اس نے آئندہ جوہری ہتھیار بنانے چاہے تو نمٹ لیں گے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی جنگ بندی کو بارود سے اڑا دیا، صہیونی ریاست کی چند گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی۔ شمالی تحرین میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شہر بابلسر پر حملہ کیا، صہیونی طیاروں نے ایران کے ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان ایرانی ملٹری کمانڈ نے کہا کہ اسرائیل نے صبح 9 بجے ایران پر حملہ کیا، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہے گی۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ کو خفا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں۔ اچھا نہیں لگا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد اسرائیل نے حملے کیے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لے، اگر مزید بم گرائے تو یہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ مزید کہا، ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا اپنے بیان پر یو ٹرن، بولے ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج سے افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ٹرمپ کا وارننگ کے بعد نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر مزید حملوں سے باز رہنے کی ہدایت۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کروائی کہ وہ اب مزید ایران پر حملے نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، اگر اسرائیل نے جنگ بندی کا احترام کیا تو ہم بھی کریں گے۔ ٹرمپ کے اعلان کردہ جنگ بندی کا احترام کریں گے، بشرط یہ کہ اسرائیل بھی کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگ کے دوران تمام اہداف حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی پر اسرائیل طاقتور جواب دے گا۔ اسرائیل کی فضائی حدود کھول دی گئی ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا، ایران قطر کی ثالثی پر جنگ بندی پر رضامند ہوا، امریکی تجاویز کو قبول کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے، اسرائیلی جارحیت کے خلاف کارروائیاں صبح 4 بجے تک جاری رہیں، آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، کہا مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، فریقین سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کی مکاری نے ایران قطر تعلقات میں دراڑ ڈال دی، امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملہ، قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام بولے، حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قطر کے امیر کو ٹیلی فون، کہا میزائل حملہ ایران پر امریکی حملے کے رد عمل میں تھا، ایران کا قطر سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم کا قطر اور سعودی عرب سے اظہار یکجہتی، شہباز شریف سے قطری سفیر کی ملاقات، امیر قطر اور عوام سے اظہار ہمدردی۔
قطری بھائیوں اور خطے کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی. کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا حامی ہے. ہمیشہ امن کا راستہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی میں ہی دیکھا ہے. سعودی سفیر سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب خطے میں امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر بھی ملے. کہا کہ پاکستان سی پیک کے جاری منصوبوں کے کامیاب نفاذ کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا. ماضی قریب کے اندر مسلمانوں کو 2 فتح نصیب. ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے جارحانہ انداز میں اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف بھرپور دفاع کیا. سیز فائر کو عالم اسلام کی جڑواں فتوحات قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی قرار دیا. جنگ بندی ہوتے ہی مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کھل گئیں. قطر، کویت، بحرین اور UAE کے لیے فلائٹ آپریشن بحال. مسافروں کو ایئر لائنز سے معلومات لے کر ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت. پاکستان سے بھی خلیج جانے والی 32 پروازیں منسوخ ہوئیں. 55 تاخیر کا شکار رہی. فلائٹ شیڈول متاثر ہونے سے مسافر پریشان رہے. ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کے دوران کئی پروازوں کا رخ موڑنا پڑا. جنگ رکتے ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں قابو میں آ گئیں. برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 5% کم ہو گئی. برنٹ کروڈ $72 فی بیرل سے بھی نیچے آ گیا. امریکی خام تیل WTI 6.32% کمی کے بعد $69.17 فی بیرل میں فروخت. ایران اسرائیل جنگ بندی پر سرمایہ کاروں کے ہاتھ کھل گئے. اسٹاک مارکیٹ کی لمبی چھلانگ 6079 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ. مارکیٹ میں تیزی کے باعث کاروبار 1 گھنٹہ روکنا پڑا. 100 انڈیکس 1,22,246 پر بند. خوراک کے لیے سسکتے اہل غزہ پر زندگی تنگ. اسرائیل کی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری. 24 افراد شہید، درجنوں فلسطینی زخمی. اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 56,000 تک پہنچ گئی. وزیر اعظم سفارتی مشن کی کامیابیوں سے خوش. سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری سمیت ارکان کو آج عشائیے پر بلا لیا. چیئرمین پیپلز پارٹی دوروں کی رپورٹ پیش کریں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوگی. ملکی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا. بلاول بھٹو بجٹ سفارشات تسلیم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کریں گے. پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے پرعزم ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان میں عبوری حکومت کے باوجود صورتحال بدستور غیر مستحکم ہے. عالمی برادری کی توجہ میں کمی سے افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا. پاکستان نے معاشی مشکلات کے باوجود افغان عوام سے عملی روابط جاری رکھے. پاکستان اور افغان عبوری حکام کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی روابط برقرار ہیں. امن دشمنوں کے خلاف ایکشن. شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید. میجر معیز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنوں سے تھا. پاکستانی سیکورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم. اڈیالہ کے مکین کے لیے بڑا دھچکا. بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ریلیف نہ ملا. لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم. ضمانتوں کی درخواستیں مسترد. عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا. جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. مقدمات میں جناح ہاؤس حملہ کیس، شادمان حملہ اور عسکری ٹاور کیس شامل.
कुछ लोग किसी और एजेंडे के ऊपर, किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर जो कि इमरान खान को कमज़ोर करने का एजेंडा है, साजिश करके ये लोग हमारी इस हुकूमत में आईनी तौर पर बजट पास ना होकर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के, गवर्नर राज लगा के इस सूबे को भी टेक ओवर कर लें। इमरान खान साहब का आईनी हक है और उसके ऊपर इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक कमेटी का बोला है, उनकी मुलाकात कराई जाए और कराई जाएगी। और जब भी मुलाकात हो जाएगी तो बजट में जो भी चीज़ इमरान खान चाहते हैं उसको इंक्लूड भी किया जा सकता है, उसको कॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत का तहरीक इंसाफ को सरप्राइज, बानी की मंजूरी के बगैर सूबे का बजट मंजूर। वज़ीर आला KP ने बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत की शर्त आयद कर रखी थी। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ बदल लिया, कहा कि बानी से जब भी मुलाकात हुई हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास होने पर सख्त नाला। अलीमा खान कहती हैं, बानी ने कहा मेरी मुशावरत के बगैर बजट मंजूर नहीं होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बानी ने कहा कि बैरिस्टर सैफ भेजे गए थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और मजबूरी में क्यों पेश किया। अलीमा खान ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में माइनस बानी PTI हो गया, जो MPAs बानी का बोझ नहीं उठा सकते घर चले जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा बजट 23 तारीख को पास करना ज़रूरी नहीं था। आज इम्कान था बानी से कोई वाज़ेह हिदायत मिल जाती। जब तक मुमकिन था हम बजट रोक सकते थे। हमारे पास 30 जून तक वक्त था। बैरिस्टर गोहर भी बजट पास होने से लाइल। चेयरमैन PTI कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं हुआ, बानी को दुनिया के बड़े बड़े माइनस नहीं कर सकते। बच्चों से बात करने दे रहे हैं, ना ही किताबें बानी को दे रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का अदालतों से इंसाफ ना मिलने का भी शिकवा, बोले अदालतों ने मायूस किया है, उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। और चित्राल का हुस्न भी कमाल, सियाती इलाका, मदाकलश का बेला गांव खूबसूरती से मालामाल। जदीद दौर में भी गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम। दरिया के पार लोग पुख्ता पुल के मुंतज़िर, मकीनों का इलाके में फौरी तरक्याती काम करवाने का मुतालबा।